سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں، تم بہترین امت ہو اور تمہیں نکالا گیا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے۔ تم بلائی کا حکم کرنے والے ہو اور برائی سے منع کرنے اور روکنے والے ہو۔ محترم سامعین کرام، نیکی اور بلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اس مقصد زندگی سے انحراف اختیار کر لیا ہے۔ اس کے کیا تباہ کن اثرات ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام اس بستی میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اس بندے کو کیسے بچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بھی اس بستی کے مکینوں کے ساتھ الٹ دو، کہ جب اس کے سامنے کوئی برائی ہوتی تھی تو اس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی تھی۔ یعنی یہ اس برائی کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار تک بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک اور صالح انسان کو جو ہے اس بستی کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ انفرادی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں، فساد پھیل رہا ہے، لوگ اللہ کی نافرمانیاں اعلان کر رہے ہیں، تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کی حد تک ان برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور منع کریں۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، جو بستی 3 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے والا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ لوگ بہت گئے گزرے ہیں، یہ اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ان کو منع کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ان برائیوں کے اندر جو ہے وہ ملوث تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس بستی کے اوپر عذاب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، یعنی اللہ کی جو ہے وہ نافرمانیوں سے جو روکنے والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہاں سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں نجات کے طالب ہیں تو ہمیں برائیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان برائیوں سے دوسروں کو روکیں اور منع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم میں خدا کی نافرمانی ہوتی رہے اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں، پھر بھی وہ ان کو نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام نازل کر دے گا، جس سے عوام اور خواص میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ابو داود کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں برائیوں سے دوسروں کو روکنا ہے اور بلائی اور نیکی کی طرف دوسروں کو بلانا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی اجتماعیت میں مصلحین کی دعوت اور جد و جہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہتا ہے، یعنی مصلحین اصلاح کرنے والے لوگوں کی جد و جہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہتا ہے اور وہ قوم اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی رہ گئے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرے کے حالات انتہائی خراب ہیں اور ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان مرد اور خواتین تمام اپنا کردار ادا کریں اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے برائیوں کو پھیلتے دیکھ کر ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں، بلکہ بحیثیت مسلمان اپنا فرض ادا کریں اور ان برائیوں کی مذمت کریں اور ان کو روکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم